مجھے اچھا لگتا کہ میں یہاں کوئی گفتگو کروں اور یہاں کوئی ناراض ہو. ویسی جب ہماری گفتگو سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، گالی دیتے ہیں، مجھے وہ گالی بہت اچھی لگتی ہے. یہ واحد وہ گالی ہے جو مجھے بہت اچھی لگتی ہے، کیونکہ اس کا میں نے کچھ نہیں بگاڑا، میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں، نہ میں نے اس کو کوئی نقصان پہنچایا. یوں مجھے صرف اس لیے گالی دیتا ہے کہ اس کے حساب سے میں اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں. یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑا مقام ہے. یہ تو بہت، میں اس سے بہت کم ہوں، لیکن اس کا یہ خیال ہوتا ہے. مجھے اس کا یہ خیال بہت اچھا لگتا ہے. میں اس کی گالی کو نہیں دیکھتا، میں اس کے اس خیال کو دیکھتا ہوں. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل. اسی حوالے سے کیونکہ اسلام کی تاریخ کو ہم پڑھ رہے ہیں، تو اسلام جس دن کامل ہوا ہے، جس دن اسلام سے خدا راضی ہوا ہے، اس دن کا ذکر تو آنا چاہیے. ایک خلیفہ کے پاس، تاریخ میں دیکھ لیں وہ خلیفہ کون ہے. ایک یہودی گیا اور اس نے کہا کہ یہ میں نے آیت دیکھی ہے کہ آج کے دن، الیوم کیا ہے نا، آج کے دن دین تمہارا کامل ہوا ہے اور اللہ تمہارے دین سے راضی ہوا ہے. یہ تو دن عید کا ہے نا، اور تمہارے ہاں یہ عید کا دن نہیں ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، جس دن خدا را دن ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، کوئی دن ہے نا، کوئی بھی دن ہو، تو یہ دن تمہارے پاس عید نہ ہو، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. اس نے کہا نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی یہ عید ہے. کہا کب ہے؟ کہا عرفہ کے دن. عرفہ کا دن عید ہے مسلمانوں کی. عرفہ کے بعد عید الاضحیٰ بعد میں ہوتی ہے، عرفہ کا عید کا دن نہیں ہے. تو یہ عرفہ میں بھی نازل نہیں ہوئی ہے، یہ عرفہ کے بعد غدیر میں آیت نازل ہوئی. اسی لیے ہم جس دن اسلام کامل ہوا ہے اسے عید اللہ الاکبر کہتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کسی اور بات کی خوشی منا رہے ہیں. بھائی ہم اسلام کے کامل ہونے کی اور اللہ ہمارے دین سے راضی ہوا ہے اس پر عید مناتے ہیں. اب اس عید کے دن کسی کا کوئی مر بھی جائے، بھائی اتنی بڑی عید ہے، اس کے مقابل میں کوئی آ رہے ہیں، روزانہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، سب کو تو نہیں دیکھ سکتے. بھائی عید الاضحیٰ کے دن کوئی مر جائے کیا کریں گے؟ عید منائیں گے نا. بہت ہوگا تو وہ گھرانہ نہیں منائے گا، باقی تو منائیں گے. غدیر عید اللہ الاکبر. آپ مسلمانوں کے سٹینڈرڈز پہ آ جائیں، اپنے سٹینڈرڈ چھوڑ دیں، اور ہم کبھی بھی اپنے سٹینڈرڈ سے بات نہیں کر رہے ہوتے. مسلمانوں کے سٹینڈرڈ پر حدیث غدیر جیسی حدیث اسلام میں دوسری نہیں ہے. نہ عبادات میں، نہ معاملات میں، نہ توحید، نہ نبوت، نہ رسالت، نہ معاد، نہ حج، نہ روزہ، نہ نماز. کسی چیز کے لیے بھی حدیث غدیر جیسی حدیث اسلام میں نہیں ہے. ہماری کتابوں میں نہیں، ہم اپنی کتابوں کو بات ہی نہیں کر رہے. اسلام کی کتابوں میں، یعنی ہمارے بھائیوں کی اہل سنت کی کتابوں میں جیسی حدیث غدیر ہے، ویسی دوسری کوئی حدیث نہیں ہے. فرض کر لیجئے یہ پنڈی کا سب سے بڑا مجمع ہو، اتنے لوگ کہیں بھی جمع نہ ہوئے ہوں، تو یہاں جو بات ہوگی وہ مختلف ہوگی جو 10 آدمیوں میں بات ہوگی. اسلام کی تاریخ میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جس میں 1 لاکھ سے زیادہ صحابی کو صرف یہ حدیث سنانے کے لیے بلایا گیا ہو. ویسے ہر صحابی کو یہ حکم دیا گیا ہو کہ تم اس حدیث کو آگے اپنی نسلوں تک پہنچاؤ گے، ہر حاضر غائب تک، ہر والد ولد تک اس حدیث کو پہنچانے کا پابند ہے. یہ واحد واجب تبلیغ ہے. تبلیغی جماعت کو جو تبلیغ کرنا ان پہ واجب ہے وہ غدیر ہے. آپ ان میں سے کوئی ایک آدھ تبلیغ کرنا شروع کر دیتا ہے، صرف مولا کہہ دیتا ہے، تو تبلیغی جماعت ناراض ہو جاتی. اس کا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایسی حدیث دوسری نہیں ہے. رسول کے بعد حدیث پر پابندی پچھلے سال ہم نے عرض کیا تھا، جنہیں وہ یاد ہو نہیں تو سن لیجئے، ابھی بھی ہے یوٹیوب پہ.
100 سال حدیث ممنوع رہی ہے، کوئی حدیث نقل نہیں کر سکتا تھا. کیوں؟ تاکہ حدیث غدیر آگے نہ پہنچے. اور تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور حدیث میں کیا مسئلہ تھا کہ حکمرانوں کو حدیث بری لگنے لگے، اہل حدیث کو حدیث اچھی نہ لگے، اہل سنت کو سنت اچھی نہ لگے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ حدیث غدیر. اس پابندی کے باوجود آج ہم تک 100 سے زیادہ صحابی سے حدیث غدیر پہنچی ہے. ابھی آپ کو اندازہ نہیں ہے. 100 سینچری. آپ کا خیال یہ ہے کہ ہر میچ میں کوئی سینچری کر لیتا ہے. یہ تاریخ اسلام میں پہلی سینچری ہے. اس کے علاوہ کوئی اور سینچری حدیث میں ہے ہی نہیں. اس تاریخ اسلام کی اننگز میں ڈبل فگر میں بھی کوئی وارد نہیں ہوتا ہے. جن کو روایت اور یہ چیزیں تھوڑی بہت سمجھ میں آتی ہیں ان کے لیے اشارات ہیں. جہاں کوئی ڈبل فگر میں کوئی حدیث نہ پہنچی ہو وہاں یہ حدیث سینچری کر جائے، وہ بھی کس کے بعد؟ ان حالات کے بعد کہ جس نے بھی غدیر پہ لکھا اس کی کتاب کو بھی مٹا دیا گیا، جلا دیا گیا، خود اسے بھی مار دیا گیا. تبری، تاریخ تبری آپ نے بہت سنا ہے. غدیر پہ کتاب لکھی، اسے مار دیا گیا. ابن عدہ نے الولایہ لکھی، کتاب جلا دی گئی. وہ فوراً الزام لگا دیتے ہیں یہ شیعہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ واجب القتل ہے. ہم لوگ بولتے ہیں ہمیں اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن اگر ادھر سے کوئی آئے تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی. ایسی حدیث ابھی بہت زیادہ ہے. میں ابھی اس میں کیونکہ وقت بھی کم ہے اور کسی دن غدیر پڑھیں گے آپ کے پاس انشاءاللہ حیدری چوک پہ، اور پھر آپ نعرہ حیدری لگائیں گے، پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ. آگے آ جاتے ہیں حدیث غدیر کا تھوڑا سا پس منظر. اور پس منظر میں بہت آگے سے لے کے آ رہا ہوں وقت کی وجہ سے، وَإِلَّا مجھے بہت پیچھے جانا تھا، وہاں نہیں جا رہا میں. اور اگر اس پورے گفتگو کو تسلسل میں کوئی اگر کنیکٹ کر سکے تو اسے ساری بات اور زیادہ واضح سمجھ میں آئے گی. فتح مکہ کے بعد جب قریش نے اور وہاں موجود لوگوں کو یہ احساس ہوا کہ اب اس حکومت کو جو رسول خدا نے قائم کی ہے جنگ سے شکست نہیں دی جا سکتی، تو انہوں نے بظاہر اسلام قبول کرنا شروع کیا. رسول خدا نے ان کو طلقاء کہا ہے، یعنی یہ جنگ کے بعد غلام تھے، یہ اسلام لائے نہیں ہیں، یہ تو غلام ہوئے ہیں، علاقہ فتح ہوا ہے، یہ ہوئے غلام. رسول خدا نے انہیں طلقاء کہا ہے، آزاد کردہ غلام.